نزول سورہ الکافرون۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا تو آپ ہمارے بتوں کی مذمت سے باز آ جائیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلے کی ایک یہ صورت ہے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پرستش کیجیے اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت اور بندگی کریں گے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ کہہ دیجئے اے منکرو، نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ ابن جریر طبری کی روایت میں ہے کہ سورہ کافرون کے علاوہ یہ آیت بھی نازل ہوئی۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کا مشورہ دیتے ہو؟ اور البتہ تحقیق آپ کی طرف اور تمام گزشتہ پیغمبروں کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اے مخاطب، اگر تو شرک کرے گا تو تیرے تمام اعمال غارت اور برباد ہو جائیں گے اور خسارہ میں پڑ جائے گا۔ اے مخاطب، کبھی شرک نہ کرنا بلکہ ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے رہنا۔